رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 30 سے 35 تک۔ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا تو کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے فیہا اس میں ویسفک اور بہائے دماء خون ونحن اور ہم نسبح پاکی بیان کرتے ہیں بحمدکا تیری تسبیح کے ساتھ ونقدس اور تقدیس بیان کرتے ہیں لگا آپ کی۔ قال کہا انی میں عالم زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اعتراف کروایا تھا۔ اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تم بندگی اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے، اسی کے قبضے میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اسی کا وہ مالک ہے جس کائنات میں تم رہتے ہو، ہر چیز اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو اب یہاں پر اس رکوع میں وہی جو دعوت تھی جو پہلے رکوع میں دی جا رہی تھی وہ اس رکوع میں اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض اتنا ہے کہ تم اس کی بندگی اختیار کرو، اور صرف بندگی ہی اختیار نہیں کرو بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق کام بھی کرو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ تم روزہ نماز کرو اور باقی ساری تعلیمات کو رد کر کے ایک طرف رکھ دو، بلکہ کیا کہ اس کی جو تمام ہدایات ہیں، مطلب کہ ہر زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہر قسم کی جو تعلیمات ہیں ہر قسم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور دیکھیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو اپنے جو ہمیشہ کا جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن شیطان ہے، اس کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ تو دیکھیں کہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بندگی تو اختیار کرتے ہیں لیکن مکمل طور پہ اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے ہیں، اس کی ہدایات کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کیا؟ کہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے، کیا ہم جس راستے کی طرف چل رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف ہمیں بغاوت پہ تو نہیں اکسا رہا، اللہ سے ہمیں بدترین انجام کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی حقیقت بتا دی کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کیا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیں آگے فرمایا کہ فرشتوں سے، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ملک۔ اب یہاں پہ اس کے ہم سب سے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں پیغمبر کے، اور اسی کا جو لفظی جو ترجمہ ہے وہ فرشتے یا فرستادے کے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ہی جگہ رکی ہوئی قوت نہیں ہے کوئی، بلکہ یہ انسان کی طرح ہی شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کو سر انجام دے رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اور تمام حکموں کو پورا کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب سلطنت الہی کے اہلکار ہیں، کام کرنے والے ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ پھر جو جاہل لوگ ہیں انہیں غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھے ہیں، اور بعض جو جاہل لوگ تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، بعض تو ایسے لوگ تھے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار سمجھ لیا، ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ پھر آگے فرمایا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم خلیفہ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملک میں اس کے جو
حکم ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے نافذ کیے ہوئے اختیارات ہوتے ہیں اس کو نائب کی حیثیت سے استعمال کرے. اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مالک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. اس کے جو اختیارات اس کو جو دیے گئے ہوتے ہیں اس کے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنے مالک کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا، وہ والے کام کرے گا، وہ سب کچھ وہ کرے گا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اس کو اس کے مالک نے حکم دیا ہے. تو اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اس کی طرف سے جو نافذ کیا ہوئے اختیارات ہیں، جو دیے گئے اس کو اختیارات ہیں، اس کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا پھر ایسا کرے کہ اس مالک کے سوا کسی اور کو مالک بنا لے، اس کی پیروی کرنے لگے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب چیزیں غداری اور بغاوت میں شامل ہوں گی. تو دیکھیں کہیں ہم نے اپنے نفس کو تو اپنا مالک نہیں بنا لیا ہے، کیا ہم اللہ سے غداری اور بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں جو اللہ سے بغاوت اور غداری کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کہیں ہم جو ہمیں اختیارات دیے گئے تھے، ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر کہیں اپنے من مانے طریقوں پہ تو نہیں چلنے لگ گئے ہیں، اپنے من مانے راستوں پہ تو نہیں چلنے لگ گئے ہیں. آیت کے اگلے حصے کی طرف دیکھتے ہیں. جو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. تو یہ یہاں پر ہمیں غلط فہمی نہ ہو کہ یہ اعتراض کر رہے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ ان کا ایک یہ سوالیہ انداز تھا. وہ پوچھنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ان کے علم میں وہ بات نہیں تھی، وہ اپنے علم میں وہ بات لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ وہ خلیفہ جو آپ بنا رہے ہیں، ان کو وہ خلیفہ سے تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی مخلوق پیدا کی جانے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی اختیارات دینے والے ہیں، اس کے اختیارات اس کے سپرد کرنے والے ہیں. لیکن ان کے سمجھ میں جو بات نہیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا بھی اختیار دیا جائے گا تو وہ تو پورے نظام کو خراب کر کے رکھ دے گا. کسی بھی حصے میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو تھوڑا سا بھی اختیار دے دیا جائے گا تو وہ تو وہاں پہ خرابی پیدا کرے گی. تو وہ صرف اس بات کو سمجھنا چاہ رہے تھے. اور پھر ساتھ ہی جو انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو یہاں پر فرشتوں کا بات کرنے کا ارادہ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں خلافت دی جائے یا ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں آپ کی، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے جو ہم تسبیح بیان کریں، تقدیس بیان کریں، کہیں اس میں کوئی کوتاہی آ گئی ہے، کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیا کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی. تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کمی کس چیز میں رہ گئی ہے کہ اس کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہو. تو ہم اس کی مصلحت نہیں سمجھ سک رہے، تو وہ مصلحت سمجھنا چاہ رہے تھے فرشتے. اور جو لفظ استعمال ہوا کہ ہم اس پاکی بیان کرنے کے، تو تسبیح لفظ استعمال ہوا نا، تو اس کی معنی ہے پاکی بیان کرنا. اور دوسرا ہے کسی بھی کام کو بہت ہی کوشش کے ساتھ اور سرگرمی کے ساتھ انجام دینا. اور دوسرا جو لفظ استعمال ہوا تقدیس. تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکی کا اظہار کرنا، دوسرا کیا، پاک کرنا. تو آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کا دوسرا شبہ تھا اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے، اور جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ چاہیے. اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں. تو دیکھیں کچھ بڑھ کر، فرشتوں سے بھی کچھ بڑھ کر اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. اور وہ کس مخلوق سے چاہ رہے ہیں؟ وہ انسانوں سے چاہ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، فرشتوں سے بھی اوپر کا درجہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں.
آگے دیکھتے ہیں وعلم اور سکھایا آدم الاسماء آدم کو نام کلہا سارے کے سارے ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر فقال کہا انبئونی بتاؤ باسماء نام ہؤلاء سارے ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو دیکھیں کہ چیزوں کے نام سکھائے، تو انسان کے پاس جو علم ہے اس کی صورت یہی ہے کہ ہر چیز کا نام اس کو آتا ہے اور نام کے بعد ہی علم آتا ہے۔ کسی بھی چیز کا علم جاننے سے پہلے اس کو نام کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانے سے مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں کا علم دے دیا، کیونکہ انسان ناموں کے ذریعے سے ہی اپنے دماغ میں کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں اگر گرفت میں لا سکتا ہے کسی بھی علم کو، تو وہ نام ہی کے ذریعے سے لاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے سب سے پہلے نام کو جانتا ہے، اس کے بعد ہی اس کے متعلق علم حاصل کرتا ہے۔ آگے دیکھیں قولو کہا سبحانکا پاک ہے آپ، لا نہیں علم لنا ہمیں الا مگر ما جو علمتنا جو آپ نے سکھایا ہے اس کے علاوہ، انکا بے شک انت العلام بے شک آپ علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا نقص سے پاک ہے تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جتنا آپ نے ہم کو علم دے دیا ہے، مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اور فرشتوں کی جو ہر صنف ہے، ہر قسم ہے، اس کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہوا کا انتظام چلا رہے ہیں فرشتے، وہ ہوا کے متعلق علم رکھتے ہیں، لیکن پانی کے فرشتوں کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، پانی کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس بالکل جامع علم دیا ہے، وہ ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے اور وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو۔ مطلب یہ کہ بے شک اس کو ایک جیسے ہوا کا فرشتہ اس کے پاس ہوا کا زیادہ علم ہے، لیکن فرشتے کے پاس ہوا کا بھی علم ہوگا، پانی کا بھی علم ہوگا، تمام چیزوں کا علم ہوگا۔ چاہے وہ ہوا کے فرشتے کے پاس زیادہ علم ہوا کے متعلق ہے تو انسان کے پاس کم ہوگا، لیکن سب چیزوں کا علم ہوگا۔ آگے دیکھیں قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ باسمائہم سارے نام، فلما پس جب انبأہم بتایا باسمائہم نام، قال کہا علم کیا نہیں اقل لکم میں تم سے کہا تھا انی میں عالم زیادہ جانتا ہوں غیب السماواتی ساری حقیقتوں کو آسمان کی والارض اور زمین کی، وعالم اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ کنتم تم تکتمون چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی اسے بھی میں جانتا ہوں۔ دیکھیں جو فرشتوں نے سوال کیا تھا پہلے، اس کا جواب ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ ساتھ اختیارات کی علم بھی دے رہا ہوں۔ تو اس کو خلیفہ بنانے، اس کو تقرر دینے، اس کو اختیارات دینے، تو جو تمہیں فساد کا ڈر ہے، اس کا جو اندیشہ ہے، وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو تو اصلاح کا بھی ہے جو کہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ قیمت پہ بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اختیارات دینے کے خوف سے کیا میں فرشتے کہہ رہے تھے نا کہ آپ اگر ان کو اختیارات دے رہے ہیں تو وہ خون ریزیاں کریں گے، فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف اس کا ایک پہلو فساد ہے، لیکن اس سے بڑا پہلو، اس سے بڑا جو چیز ہے وزن میں، وہ اصلاح بھی ہے۔
اور اصلاح کیسے ہے، میں اس کو ساتھ علم دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بہت بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے، کہ جو انسان اختیارات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو مانیں گے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے، وہ بہت ہی بڑا ایک مرتبہ پا لیں گے. تو یہ زیادہ چیز بڑی ہے. لیکن جو کوئی بھٹک جائے گا، فساد برپا کرے گا، تو یہ چھوٹی چیز ہے. تو راہ ہدایت پہ جو آنا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کہ جو راہ ہدایت پہ آ جائے گا، اپنے اختیارات کو قابو میں رکھتے ہوئے، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، تو یہ ایک اصلاح کا سب سے بڑا پہلو ہے. آگے دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، تسجدو کہ تم سجدہ کرو، آدم آدم کو، فسجدو پھر سجدہ کیا، الا مگر ابلیس کے، ابا انکار کر دیا، واستکبرا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، وکانا اور تھا من الکافرین کافروں میں سے تھا. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو اب یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے جو کائنات میں جس قدر بھی فرشتے معمور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، فرما بردار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا فرشتوں کو، ان کے آگے ان کو کہا کہ انسان جو کرنا چاہے، جو انسان اپنا اختیار استعمال کرے. جیسے وہ کوئی انسان اگر ہے وہ چوری کرتا ہے تو تم جس طرف وہ جائے گا تم اس کو جانے دو گے، تم اس کو زبردستی پکڑ نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے ہو. اگر وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، نیکی کرنا چاہ رہا ہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، تو دونوں صورتوں میں جب تک ہم اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس وقت تک تمہیں اس کا سازگار بننا ہوگا، مطلب اس کے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. تو اس چیز کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں. جیسے ایک بادشاہ ہے، وہ کسی بھی ضلع کا یا کسی بھی جگہ کا کسی بھی چھوٹے سے حصے پہ نا حاکم مقرر کر دیتا ہے. تو اس علاقے میں حکومت کی جس قدر کرندے ہوتے ہیں، جس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت چلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مطلب ہر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت تک حکومت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس حاکم کی پیروی کرتے ہیں، مطلب اس کی ہر بات مانتے ہیں. اگر وہ صحیح کہے گا تو بھی مانی جائے گی، غلط کہے گا تو بھی مانی جائے گی. لیکن جیسے ہی جب حکومت حکم دے دے گی، جب پیچھے سے حکومت کہہ دے گی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو لوگ، جو کرندے جو تھے، جو پہلے اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کے آگے سر جھکا کے کھڑے تھے، وہی اس کے کام کو روک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جب تک مہلت دے رہے ہیں اس وقت تک تو فرشتوں کو مسخر کرتے ہیں انسان کے لیے، اس وقت تک وہ سب کام انسان کے کرتے ہیں فرشتے، اس کے تمام معاملات، اختیارات کو آزادی کے ساتھ اس کو کرنے دیتے ہیں. لیکن جب ہی اللہ تعالیٰ حکم پیچھے سے حکومت سے، مطلب بادشاہ الہی سے وہ حکم آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اس کی مہلت ختم کر دی جائے، تو وہی فرشتے اس کام کو روک دیتے ہیں یا اس کی مہلت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جھک جانا کچھ اس قسم کی ہی مثال سمجھ آتی ہے. لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ ان کو سجدے کا حکم، جو لفظ استعمال کیا گیا، تعبیر کیا گیا سجدے سے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو کہ وہ انسان کے سامنے جھکنے کے جیسے استعمال ہوئے لفظ، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں. اگلی آیت کے حصے کو دیکھتے ہیں کہ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. تو ابلیس کا سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس.
تو اصطلاح میں یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا، اور پھر کیا کیا کہ اللہ سے مہلت مانگ لی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں، میں ان کو گمراہیوں کی ترغیب دلاتا رہوں. تو اسی کو شیطان کہا جاتا ہے. دیکھیں، شیطان اور ابلیس بھی کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے، ایک ساکت قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی طرح یہ بھی ایک تشخیص مطلب صاحب تشخص ہستی ہے. تو اور ساتھ ہی کسی کو یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، بلکہ نہیں. آگے چل کے ہم دیکھیں گے قرآن پاک نے خود وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ مخلوقات کی ایک مستقل صنف ہے. تو دیکھیں اس نے گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی. اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان سب کا سردار تھا، اور اس بغاوت میں سب سے پہلے وہی پیش قدم تھا. اور اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا. اس صورت میں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ہی ایسی موجود تھی جو پہلے سے ہی نافرمان و سرکش تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا. آگے دیکھتے ہیں، وہ قلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم اسکن رہ، انتا تو و زوجکا، اور تیری بیوی، جنت میں وہ کلا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغدن با فراغت ہو کر، حیثو جہاں سے، تم چاہو، تم چاہو، تم دونوں چاہو، ولا اور نہ تقربا قریب جانا، ہاذہ شجرتی اس درخت کے، فتکونا پھر ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. تو دیکھیں کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خلیفہ مقرر کرنے کی حیثیت پر بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے امتحان لیا تھا، اور دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا تھا تاکہ ان کے جو رجحانات ہیں، ان کی مطلب جس طرف وہ زیادہ بڑھیں گے اس کی آزمائش ہو سکے. تو اس آزمائش کے لیے ایک درخت تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا ساتھ ہی کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے. تو دیکھیں یہاں پر یہ بحث بالکل غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا، اس درخت کی میں کیا ایسی وجہ تھی، یا اس کے کون سے ایسے نقصان تھے جس کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا. بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں کوئی خاصیت یا کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ صرف اس غرض کے لیے استعمال کیا تھا کہ یہ شیطان کی جو ترغیبات شیطان دلاتا ہے اس کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کہیں بھی اور کوئی بھی ذکر نہیں فرمایا. اور پھر ساتھ ہی کہ ظالموں میں شمار ہوگا. تو ظالم کا معنی ہوتا ہے حق تلفی کرنے کو کہتے ہیں. ظلم دراصل کس کا نام ہے؟ حق تلفی کا نام ہے. تو ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین چیزوں کی حقوق تلفی کرتا ہے. سب سے پہلی تو وہ خدا کا حق، یعنی کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات اس کی مستحق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ان کی فرما برداری کریں. تو سب سے پہلا تو ہم اللہ کا حق تلف کرتے ہیں. دوسرا ان تمام چیزوں کے حقوق جو اس کی نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیے جائیں، جیسے کہ ہمارے اعضائے جسمانی، جیسے ہماری نفس کی قوتیں، یا اس سے اور بھی دوسرے فرشتے اور دوسری قسم کے تمام لوگ جو اس نافرمانی کو کرتے ہوئے کام میں آ جاتی ہیں، جو ہمارے اس کام میں استعمال ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کا حق تلف ہوتا ہے. تیسرا جو حق تلف ہوتا ہے وہ خود اپنا حق ہے، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا انسان کی ذات کا سب سے بڑا حق ہے.
اور وہ حق ہے کہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کے لفظ استعمال فرمایا۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کو کیوں استعمال کیا امتحان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا جنت میں کہ انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق ہے، سب سے موزوں اور جو اچھا مقام تمہارے لیے وہ جنت ہے، جنت ہی کا مقام ہے۔ لیکن جب تم شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ جاؤ گے، پیچھے کسی اور راستے پہ چلے جاؤ گے، تو جس طرح ابتدا میں تم اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی تم اس سے محروم رہو گے۔ تو اپنے اپنے مقام کو جانو اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی فرما برداری کرو۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔